ایک بادشاہ تھا جو بہت برا اور ظالم تھا۔ اس کو دنیا کی ہر چیز چاہیے تھی۔ بادشاہ کو اپنی سوا کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور تو اس کے بہت سے بیویاں تھیں، لیکن اسی کسی سے بھی محبت نہیں تھی۔ وہ ان سے صرف پیسے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا تھا۔ بادشاہ کی بیویاں سب ایک سے ایک نوجوان اور خوبصورت تھیں، لیکن ایک رانی جو ایک دور کی زمین سے آئی تھی، وہ بہت اچھی اور میٹھی باتیں کرتی تھی۔ نیچر اور جانوروں سے اسی بہت محبت تھی۔ رانی کو بادشاہ سے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن اسی مجبور کیا گیا۔ بادشاہ نے رانی کو گھر سے قید کروا کر اپنی محل میں بند کر دیا۔ رانی بہت اداس اور تنہا ہو گئی تھی۔ اسی بادشاہ سے نفرت تھی۔ رانی اس قید سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اسی نہیں پتہ تھا کہ وہ کیسی نکلی۔ محل میں بہت سے سپاہی تھی، اور تو بادشاہ اس کی ہر قدم پر نظر رکھتا تھا۔ ایک دن رانی نے اپنے کھڑکی میں ایک پرندہ دیکھا۔ وہ ایک نیلا پرندہ تھا جس کی روشن پر تھے۔ وہ رانی کو اپنے گھر کی یاد دلا رہا تھا، جہاں وہ بہت سے پرندوں اور پھولوں کو دیکھتی تھی۔ اسی وقت رانی نے فیصلہ کیا کہ وہ پرندے کے پیچھے جائے۔ رانی نے صحیح وقت کا انتظار کیا، جب بادشاہ کسی کام سے گیا ہوا تھا اور سپاہی مصروف تھی۔ اس نے ایک سادہ لباس پہنا اور اپنی کمری سے نکل کر چلے گئی۔ اس نے پرندے کا پیچھا کیا، جو محل سے نکل کر جنگل میں اڑ گیا۔ رانی نے جنگل میں چلتی ہوئی تازہ ہوا اور ہری بھری درختوں کا لطف اٹھایا۔ اسی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا۔ رانی نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی اسی دیکھ رہا تھا، جو ایک چرواہا تھا جو اپنی بھیڑوں کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ چرواہا ایک غریب اور عاجز آدمی تھا، لیکن بہادر اور مہربان بھی تھا۔ اس نے رانی کو دیکھ لیا اور اسی پہچان لیا۔ چرواہا کو معلوم تھا کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے اور وہ خطرے میں ہے۔ پھر اس نے رانی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چرواہا رانی کے پاس آیا اور شائستہ انداز سے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ رانی ڈر گئی اور سوچا کہ کیا وہ اس پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ یہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اسی وقت رانی نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی اور کہا، میں صرف سیر کرنے نکلی ہوں اور مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ چرواہا نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ ڈری ہوئی ہے۔ پھر آدمی نے رانی سے کہا، میں ایک چرواہا ہوں، میں جنگل رہتا ہوں اور میں جنگل کو اچھی طرح جانتا ہے اور اب کو اچھی طرح سیر کروا سکتا ہوں۔ میرے پاس کچھ کھانا اور پانی بھی ہے، میں اب کو دے سکتا ہوں۔ رانی ابھی بھی شک میں تھے، لیکن بھوکی اور پیاسی بھی تھی۔ اس نے اس کی پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ چرواہا اس کی بات پر مسکرایا۔ دونوں کافی دیر تک ساتھ چلتی رہی اور ایک دوسری سے باتیں کرتے رہی۔ چرواہا نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور کہا، میں اپنی بھیڑوں اور جنگل سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رانی نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں بادشاہ اور محل سے نفرت کرتی ہوں۔ دونوں نے بہت ساری باتیں کی اور محسوس کیا کہ ان کی بہت سے باتیں ایک جیسی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے دونوں صاف جگہ تک پہنچ گئی، جہاں چرواہا کا جھونڈ پڑا اور اس کی بھیڑیں کھڑی تھیں۔ چرواہا نے رانی کو وہاں آرام کرنے اور ایک چادر بھی دی تاکہ وہ گرم رہے۔ رانی نے اس کی مہربانی قبول کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ رانی نے چرواہا کے لیے کچھ اور بھی محسوس کیا، کچھ ایسا جو اسی پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ رانی کو محبت محسوس ہوئی تھی۔ دوسری طرف چرواہا کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس نے رانی کو دیکھا اور سوچا کہ وہ کتنی خوبصورت اور نرم مزاج ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ رانی بھاگ گئی ہے اور وہ جنگل میں چلی گئی ہے ایک چرواہا کے پاس۔ وہ غصے اور جلن میں آ گیا اور اسی وقت بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ رانی کو جنگل میں تلاش کریں، میرے پاس لے کر آئیں، میں رانی سے بھاگنے کا بدلہ لوں گا۔ رانی اور چرواہا کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ اسے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ بادشاہ اور اس کی سپاہیوں سے بھاگنے لگے۔ بھاگتی ہوئی وہ ایک دریا تک پہنچی۔ دریا چھوڑا اور گھرا تھا، اور تو دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی پل یا کشتی بھی نہیں تھی۔ بادشاہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ رانی اور چرواہا بری طرح پہنچ گئی تھی۔ رانی ڈر گئی اور فوراً چرواہا کی گلی لگی اور کہنے لگی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ چرواہا نے اسی واپس گلی لگایا اور کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں بادشاہ کو آپ کو کوئی چوٹ پہنچانے نہیں دوں گا۔ چرواہا نے اپنا اسدہ نکالا، پھر بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کا سامنا کیا۔
चरवाहा उनसे काफी देर तक लड़ता रहा। उसने बहुत से सिपाहियों को जख्मी किया और खुद भी जख्मी हुआ। जब रानी ने चरवाहा को जख्मी देखा, फिर रानी ने खुदा से दुआ की कि खुदा से उसकी मदद और रहम की दरख्वास्त की। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और एक मौजज़ा नमूदार हुआ। दरिया रस्ती में तब्दील हो गया। दोनों दरिया पार करते हुए भागने लगी और दूसरी तरफ पहुंच गई। बादशाह और उसकी सिपाहियों ने मौजज़ा देखा और डर गई। उन्होंने रानी और चरवाहा का पीछा करने की कोशिश की और दरिया में दाखिल होगी, लेकिन खुदा उनसे नाराज था और उन्हें सजा दी। रास्ता गायब हो गया और पानी ने उन्हें डूबा दिया। रानी और चरवाहा ने सुकून का सांस लिया कि वो बच गई हैं। फिर उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। उन्होंने एक दूसरे की हाथ पकड़ा और वहां से चल दिए और एक जगह तलाश की जहां वो खुश और मुतमईन रह सकती थी। उन्होंने शादी की और उनके बच्चे हुए। उस तरह वो हमेशा खुश रही।